السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ٹیلوں میں گھرا ہوا میدان آ گیا۔ ایک ٹیکری سے ایک گھوڑا اترا، اس کے سوار کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس نے گھوڑے کو ہرن کے پیچھے ڈال دیا۔ ادھر سے مائی رانی کی رتھ میدان میں آ گئی۔ ہٹ جاؤ آگے سے، رتبان نے چلا کر سوار سے کہا۔ یہ مہارانی کا شکار ہے۔ گھوڑ سوار نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ ہرن کے تعاقب میں رہا۔ مہارانی رتبان نے حیرانی سے کہا، تیر اور کمان مجھے دیں، پہلے میں اس سوار کو ختم کر دوں۔ یہ اپنے ملک کا معلوم نہیں ہوتا۔ مائی نے کہا۔ ہرن ایک طرف دوڑا، گھوڑ سوار بھی مڑا۔ اب اس کا چہرہ ذرا سامنے آیا۔ یہ تو عرب کا آدمی لگتا ہے، رتبان نے کہا۔ اس نے ادھر آنے کی جرت کیسے کی؟ رت پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ مائی نے ہرن پر تیر چلایا، یہ بھی خطا ہو گیا۔ گھوڑ سوار نے برچھی کو درمیان میں سے پکڑ کر ہاتھ میں تولا رکابیوں میں کھڑے ہو کر اس نے برچھی پھینکی۔ برچھی ہرن کی گردن کے پیچھے کندھوں کے درمیان لگی، ہرن کے جسم میں اتر گئی اور ہرن چند قدم آگے جا کر گر پڑا۔ سوار نے گھوڑا روکا، کود کر اترا اور ہرن کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مائی رانی کی رت اس کے سامنے آ رکی اور وہ آدمی مائی کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ رتبان رت سے اترا اور اس آدمی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا تم ان عربوں میں سے ہو جنہیں نے مہاراجہ نے پناہ دے رکھی ہے؟ رتبان نے اپنی زبان میں پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتے تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے؟ مہارانی تمہیں رت کے پیچھے بدوا کر مجھے حکم دیں گی کہ رت کو دوڑا دو۔ تم عربی لوگ ہوتے ہی بے ادب اور بدتمیز ہو۔ میں ان عربوں میں سے نہیں ہوں، اس آدمی نے کہا، اور میں بدتمیز اور بے ادب بھی نہیں ہوں۔ اوہ، رتبان نے کہا، تم ہماری زبان بول سکتے ہو۔ مائی رانی کو غصہ آنا چاہیے تھا۔ وہ رت سے اتری، غصے سے ہی تھیں، لیکن اس نوجوان عرب کے سامنے جا کر رک گئی اور نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ عرب کے اس باشندے کی عمر 23 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کا رنگ سفیدی مائل گندمی تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور یہ آنکھیں مسکراتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ اس کے چہرے پر جلالی سا تاثر تھا، چہرے کے خد و خال میں دلکشی تھی۔ اس کا قد دراز اور جسم پریرا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ مائی اس سے مرعوب ہو گئی ہے۔ اس عرب کی مسکراہٹ سندھ کی اس رانی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے۔ 6 گھوڑ سوار ایک ٹیکری کے پیچھے سے نکلے۔ وہ ادھر آ رہے تھے۔ وہ مائی رانی کے محافظ تھے۔ سنگرام مائی رانی نے رتبان سے کہا، سواروں کو وہیں روک لو، رت لے جاؤ، میں اس کی قسمت کا فیصلہ خود کروں گی۔ رتبان رت لے کر چلا گیا اور اس نے گھوڑ سواروں کو دور ہی روک دیا تھا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ مائی رانی نے عرب سے پوچھا۔ ہرن کے شکار کے لیے آئے تھے کیا؟ میں حیران و پریشان، میری اجازت کے بغیر لے جا تو نہیں سکو گے؟ میں نے اسے اپنے لیے مارا ہوتا تو میں اسے مارنے سے پہلے ہی ذبح کر لیتا۔ اس خوبرو عرب نے کہا، میں نے اسے تمہارے لیے مارا ہے۔ تم لوگ مرا ہوا جانور کھا لیا کرتے ہو، تم نے اسے میرے لیے کیوں مارا ہے؟ مائی رانی نے پوچھا۔ کیا تم نے مجھے عورت سمجھ کر یہ فرض کر لیا تھا کہ میں اس ہرن کو نہیں مار سکوں گی؟ تم نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ میں اس ہرن کے پیچھے آ رہی ہوں؟ میں نے تمہیں سمجھا تو ایک عورت ہی ہے، عرب نے کہا، لیکن میں نے تمہیں کمزور اور اناڑی شکار نہیں سمجھا تھا۔ میں اس ٹیکری کے اوپر کھڑا تھا، تم نے جب ہرنوں کی طرف رت دوڑائی تھی تو میں اس وقت سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ تم نے جتنے بھی تیر چلائے وہ میں نے سب کے سب دیکھے تھے۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اب رت اچھلے گی یا اب ہرن لمبی چوکڑی بھرے گا۔ تم اندھا دھند تیر چلاتی رہی۔ ہرن یہاں آ گیا تو میں نے سوچا کہ اس عورت کو ہرن مار ہی دوں۔ مجھے ڈر تھا تم رت سے گر پڑو گی۔ کیا تمہیں معلوم نہ تھا میں کون ہوں؟ مائی رانی نے دبی دبی سی زبان میں پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، عرب نے کہا، لیکن میں یہ ضرور جان گیا تھا یہ جو لڑکی رت پر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ گھڑ سوار بھی ہیں، شاہی خاندان کی لڑکی ہوگی۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا تم راجہ دہر کی رانی ہو۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے نا؟ رانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا اب بھی تم مجھ سے نہیں ڈرو گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، عرب نے کہا۔ تمہارے ملک میں
ڈر کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں آؤ تو تمہیں ڈر کا مطلب بدلا ہوا نظر آئے گا۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم میں کوئی راجہ اور مہاراجہ نہیں ہوتا اور کوئی بادشاہ بھی نہیں ہوتا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ مائی رانی نے پوچھا۔ میں ایک جرم کر چکا ہوں، عرب نے جواب دیا۔ اب اگر یہ بتا دوں کہ میں یہاں کیوں آیا تھا تو یہ میرا دوسرا جرم ہوگا، لیکن میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں یہاں کوئی جرم کرنے نہیں آیا تھا، میں پناہ لینے آیا ہوں۔ مائی رانی نے اپنے رتبان کو بلایا۔ وہ رت دوڑتا ہوا پہنچا۔ رانی نے اسے کہا، ہرن سے برچھی نکال کر یہیں رہنے دو اور ہرن کو رت میں ڈال کر لے جاؤ۔ رتبان نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ وہ جب چل پڑا تو رانی نے اسے آواز دے کر روک لیا اور اس کے پاس چلی گئی۔ کوئی خطرہ نہیں سنگرام، مائی رانی نے آہستہ سے کہا، پھر بھی میں اس سے کچھ باتیں معلوم کر رہی ہوں۔ یہ آدمی ہمارے کام کا معلوم ہوتا ہے۔ تم لوگ یہاں سے تھوڑا پیچھے چلے جاؤ۔ مائی رانی سنگرام نے کہا، جو عقل آپ میں ہے وہ ہم میں نہیں۔ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہوشیار رہنا، ان مسلمانوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تم فکر بالکل بھی نہ کرو، مائی رانی نے کہا، جاؤ، یہ شخص میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رتبان چلا گیا۔ رانی کے سوار محافظ بھی جو کچھ دور کھڑے تھے وہاں سے ہٹ گئے۔ رانی پھر اس عرب کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کیا تم اپنے متعلق مجھے کچھ بتاؤ گے؟ مائی رانی نے اس عرب سے پوچھا۔ کچھ بتانے سے پہلے میں کچھ پوچھوں گا۔ پوچھو، مائی نے کہا۔ میں تمہارے ملک سے واقف ہوں، عرب نے کہا۔ اس ملک کے راجا اور ان کی رانیاں ایک عام آدمی کے ساتھ اس طرح نرمی سے بات نہیں کیا کرتے جس طرح تم کر رہی ہو۔ یہاں انسانوں کے خدا بنے ہوئے ہیں، تم کوئی عام آدمی معلوم نہیں ہوتے۔ مائی رانی نے کہا، تم کسی شاہی خاندان کے آدمی ہو، تم نے ہماری زبان کہاں سے سیکھی ہے؟ تم تو ہمارے ملک کی اور بھی کچھ باتیں جانتے ہو۔ رانی چپ ہو گئی اور کچھ سوچ کر عرب کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، مجھے تمہارے ساتھ سختی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں یہ بتا دیتی ہوں کہ تم اس وقت میرے محافظے کے گھیروں میں ہو اور میں تمہیں عرب کا جاسوس سمجھتی ہوں۔ کیا تم میرا یہ شک رفع کر سکتے ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، عرب نے کہا۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی کا جاسوس نہیں۔ میرا نام بلال بن عثمان ہے اور میں اپنی خلافت کا باغی ہوں۔ معلوم ہوا تھا کہ یہاں عرب کے بہت سے باشندوں نے پناہ لے رکھی ہے، وہ سب کے سب باغی تھے۔ ہاں، یہ صحیح بات ہے، مائی رانی نے کہا۔ ہم نے سینکڑوں عربوں کو پناہ میں رکھا ہوا ہے، تم ان کے پاس کیوں نہیں چلے گئے؟ مجھے معلوم نہیں وہ کہاں پر ہیں، عرب نے جواب دیا۔ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ 4 اور ساتھی ہیں۔ ہم 4-5 دنوں سے یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہاں کے راجہ تک کس طرح پہنچیں اور پناہ حاصل کر لیں۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں نے تمہارے ملک کی زبان کہاں سے سیکھی ہے۔ میں لڑکپن میں اپنے باپ کے ساتھ اس ملک میں آ چکا ہوں اور میں نے 5 سال یہیں گزارے تھے۔ کیا تم سندھ میں رہتے رہے تو؟ نہیں رانی، بلال نے جواب دیا۔ میں سب سے پہلے سرندیپ گیا تھا، تم جانتی ہو بڑی لمبی مدت سے وہاں مسلمان آباد ہیں۔ اس کے قریب ہندوستان کے علاقے مالابار میں بھی عرب کے مسلمان آ کر آباد ہوئے تھے۔ ہاں، میں جانتی ہوں، رانی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے یہ عرب کے وہ مسلمان ہیں جو تجارت کے لیے وہاں گئے تھے اور ان میں سے بہت سے وہیں آباد ہو گئے تھے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ مالابار میں جو مسلمان ہیں اسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے ان علاقوں کے بے شمار دوسرے مذہبوں کے خاندانوں کو مسلمان بنا دیا ہے۔ میرا باپ بھی مبلغ تھا، بلال بن عثمان نے کہا۔ وہ تاجر بھی تھا، میں اس کے ساتھ ادھر آیا تھا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ ہندوستان کے کئی علاقوں میں گیا تھا۔ میں نے اس دوران یہاں کی زبان سیکھی تھی۔ باپ مجھے بھی تبلیغ کی تربیت دے رہا تھا، لیکن میں سپاہ گری کا شوقین تھا۔ باپ نے جب میرا یہ شوق دیکھا تو اس نے مجھے سپاہ گری کے استادوں کے حوالے کر دیا، اور جب میں جوان ہو گیا تو اس نے واپس عرب بھیج دیا۔ میں خلیفہ کے لشکر میں شامل ہو گیا، لیکن کچھ عرصے بعد خلافت پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جو فوجی اور شہری اس وقت کے خلیفہ کے خلاف تھے،
انہوں نے بغاوت کر دی، لیکن ناکام ہوئے اور پکڑے گئے۔ ان میں سے بہت سے وہاں سے بھاگ آئے تھے۔ یہ وہ عربی باشندے ہیں جنہیں یہاں کے راجا نے پناہ دی تھی۔ میں چونکہ انہیں کی اولاد میں سے ہوں، اس لیے مجھے بھی وہاں سے بھاگنا پڑ گیا۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ جب عرب کے باغی یہاں آئے تھے، مائی رانی نے کہا، تم اب کیوں آئے ہو؟ میں دراصل ان کا باغی نہیں ہوں جن کے خلاف پہلے بغاوت ہوئی تھی۔ بلال نے کہا، بغاوت کے وقتوں میں میں بھی باغی ہی تھا، لیکن تھوڑے عرصے سے میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ آپس کی لڑائیاں بالکل بھی اچھی نہیں ہوتیں۔ موجودہ خلافت کا وفادار ہو گیا، لیکن وہاں ابھی تک اس خلافت کے باغی موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی۔ میں دراصل باغیوں کا باغی ہو گیا تھا۔ اپنے ملک میں میرا زندہ رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے میں اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ یہاں آ گیا ہوں، اور اب میں سوچ میں پڑا ہوا ہوں۔ کبھی خیال آتا ہے کہ میں شاید غلطی پر ہوں اور مجھے باغیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ مائی رانی کے چہرے کے تاثرات کچھ اور تھے۔ یہ تاثرات کسی رانی کے چہرے کے نہیں، بلکہ ایک عام سی لڑکی کے تاثرات تھے۔ ایسے تاثرات چہرے پر اس وقت آیا کرتے ہیں جب کوئی آدمی دل کو اچھا لگتا ہے اور دل کہتا ہے کہ یہ سامنے بیٹھا رہے، بولتا رہے اور میں سنتی رہوں۔ کیا تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو؟ بلال بن عثمان نے کہا۔ رانی سے پوچھا، میں تیرے محل میں جو بھی نوکری ملے کرنے کو تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں مجھے کوئی ٹھکانہ مل جائے تو میں اطمینان سے بیٹھ کر سوچوں کہ صحیح کون اور غلط کون ہے۔ کیا میں ہی غلطی تو نہیں ہے؟ میں تمہارے لیے کچھ کروں گی۔ مائی رانی نے کہا، ہماری ایک اور ملاقات ہونی چاہیے، جہاں کہو گی وہاں آ جاؤں گا۔ بلال نے کہا۔ مائی رانی نے بلال کو قلعے کے قریب ایک جگہ بتا کر وہ اگلے روز وہاں پہنچ جائے، یہ کہہ کر مائی رانی چلی گئی۔ بلال وہاں سے چل پڑا اور ایک اونچی ٹیکری کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں عرب کے 4 جوان آدمی اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ وہ وہاں کچھ دنوں سے چھپے ہوئے تھے۔ بلال نے راجہ دہر تک رسائی حاصل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا جو اتفاق سے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے قید ہونے کا خطرہ بھی مول لے لیا تھا۔ یہ تو اسے توقع ہی نہیں تھی کہ مائی رانی اس سے اس طرح متاثر ہو جائے گی۔ سندھ کے علاقے میں ان 5 عربوں کی موجودگی میں کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ محمد بن قاسم کی پیدائش سے پہلے کہ عرب کے مسلمان ہندوستان کی زمین پر موجود تھے، سب سے پہلے اسلام ہندوستان کے جنوبی علاقے مالابار میں آیا تھا۔ اس وقت وہاں 4 مذہب تھے، بدھ مت، ہندو مت، عیسائیت اور یہودیت۔ یمن، حجاز اور مسقط کے عرب بھی وہاں موجود تھے۔ وہ جہاز ران اور تاجر تھے، ان میں سے بعض یہیں آباد ہو گئے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ میں اسلام بالامار میں پہنچ گیا تھا۔ جس اجالے کو غار حرا کی تاریکی نے جنم دیا تھا، اس کی شعائیں ان عرب تاجروں کے ذریعے مالابار میں پہنچی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالابار سے آگے سرندیپ موجودہ سری لنکا تھا۔ وہاں بھی عرب کے مسلمان تاجر اور جہاز راں عام پہنچے اور ان کے ساتھ بھی اسلام آیا۔ سرندیپ کے مقامی باشندے سب سے پہلے تو مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہوئے، اور جب مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اسلام کے بنیادی اصول اور تعلیمات کیا ہیں، تو وہ اسلامی مساوات سے متاثر ہوئے۔ اسلام راجہ اور رعایا کے تصور کو رد کرتا تھا، چونکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ سرندیپ کے راجہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مالابار کے راجہ زمورن نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے روانہ ہوا، لیکن عرب کے ساحل سے کچھ دور بحری جہاز میں ہی فوت ہو گیا۔ اسے یمن کے ساحل پر دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک سالار عثمان بن ابی عاص نے بمبئی کے قریب تھانہ بندرگاہ کے علاقے پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں عرب کے جو تاجر اور جہازراں جاتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہندوستان کی کسی بندرگاہ پر قبضہ کیا جائے۔